جب کہہ دیا کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، اب تیسرے کی تو وہاں پر بات ہی نہیں، یا اللہ کی بات ہے یا نبی کی بات ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اب تم تو آپ کو کوئی یاد کرے نہ کرے، اے محبوب ہم جس کا ذکر بلند کر دے کون ہے اس کو گھٹانے والا؟ مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میں کل کی بات کرنے لگا ہوں، ایک بچہ تھا میرے پاس آیا، میں پڑھ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں میلاد صحابہ نے نہیں منائی، میں نے کہا انہیں پتہ ہی نہیں صحابی کون ہوتے ہیں جو مصطفیٰ پر جانے دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نبی کی تعریف اور میلاد منائی ہے کہ نہیں۔ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کریمہ اٹھا کر پڑھ کر دیکھ لو، جب بھی پڑھو گے مصطفیٰ کی میلاد سامنے آ جائے گی۔ عقل ہوتی نہ خدا سے نہ لڑائی لیتے، بیوقوفی ہے نا، یہ بیوقوفی ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا۔ بات یہ کر رہا تھا تو نبی سے اللہ نے کہا محبوب پتہ نہیں ان کو، مکہ والوں کو پتہ نہیں، میں تجھ کو بتاتا ہوں کیسے پیدا کیا۔ خلق اللہ رازا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من البرکہ، اللہ نے نبی کا جو سر مبارک تھا اللہ نے جب اس کو پیدا کیا اس سر میں اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی۔ اسی پر ایک حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں، قربان جمہر ایک سے نالاں ہو جائیں گے، قیامت کے دن ہر آدمی پریشان ہو جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جو بہت قریب رہنے والے تھے جان چھڑائیں گے، یقین جانے جو علم کے رسیا تھے وہ بھی لوگوں سے کہیں گے دنیا میں تعلق تھا لیکن آج ہمیں اپنی پڑی ہے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی آدم بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، مجھے چھوڑ دو غیر کی طرف چلے جاؤ، یوسف بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تیسرے کے پاس جائیں گے وہ بھی کہے گا مجھے چھوڑ دو مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر سارے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اب میرے مصطفیٰ چلیں گے، مصطفیٰ آگے ہوں گے، انبیاء سارے کے سارے پیچھے ہوں گے، میں قربان جاؤں نبی مکرم رسول محتشم میں اس برکت والے سر کی بات کرنے لگا ہوں، اللہ نے اس سر کے اندر کون سی کشش رکھی ہے، کون سی عظمتوں کو سمو دیا ہے، کون سی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، ہر نبی ساتھ ہوگا، جھنڈا میرے نبی کا ہوگا، وہاں بھی جھنڈے کی بات ہے، یہاں بھی جھنڈے لہرا رہے ہیں، وہاں ہر ایک کا جھنڈا اپنی جگہ پر بند ہو جائے گا، سارے میرے مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے، مصطفیٰ آگے ہوں گے، اور حضرت آدم سے لے کر موسیٰ و عیسیٰ تک سارے نبی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے، میرے نبی اللہ کے دربار میں جب پہنچیں گے اللہ
کہے گا میرے پیارے نبی کیسے آنا ہوا؟ مصطفیٰ فرمائیں گے اے پروردگار عالم استاذن لی، مجھے ذرا آج اجازت دے دے۔ کیا کرے گا؟ اے اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیرے عرش کے سامنے آج سجدہ ریز ہو جاؤں۔ وجہ کیا ہے محبوب؟ میرے نبی کو میرا رب اجازت دے دے گا، کہے گا محمد مصطفیٰ شان والے والدہا کے چہرے والے کیا کرے گا سجدے میں جا کر؟ کہا کرنا کیا ہے میں اپنی میں نے آج اپنی امت کو بخشوانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ آپ کے نبی مکرم رسول محتشم سجدے میں چلے جائیں گے، اتنی دیر رہیں گے یقین جانے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں اپنے رب کریم کی بات کرنے لگا ہوں، اپنے پیارے پروردگار عالم کی بات کرنے لگا ہوں جو مصطفیٰ پر اس انداز میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے مصطفیٰ آج کا دن تو سر جھکانے کا نہیں، آج تو میں نے تیری شانوں کو ظاہر کرنا ہے، ہر نبی کو بتانا ہے میرے مصطفیٰ کی شانوں کا، ان کو پتہ چل جائے، جو پہلے آئی تھی ان کو بھی پتہ چل جائے، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں کہوں گا رب کریم میں اس وقت کا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ سجدے میں جائیں گے، پروردگار عالم جس کے دل کے اندر ایمان ایک درہم دینار کے برابر ہے، اللہ کے نبی اس کو جہنم سے نکال کر باہر لے آئیں گے، پھر دوسرے کو پھر نبی دوسرا سجدہ کریں گے، مصطفیٰ اس سجدے میں پھر اللہ کے آگے زاری کریں گے، آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، نبی رو کر کے اللہ کے آگے ملتجی ہوں گے اے پروردگار عالم ابھی تو میرے امتی سارے بوجھ سے جہنم میں، اے پروردگار عالم۔ اللہ کہتا ہے محبوب جس کے سینے کے اندر جوں کے برابر ایمان ہے اس کو تو نکال لے، ہم تجھے منع نہیں کرتے۔ مصطفیٰ جس کے دل کے اندر ایک جوں کے برابر بھی ایمان ہے، خطائیں غلطیاں اس کے ہوتی رہی، اللہ کہے گا نبی نکال لو، مصطفیٰ ایک ایک کو پکڑ کر جہنم سے باہر لے آئیں گے، پھر تیسری مرتبہ میرے مصطفیٰ سجدے میں چلے جائیں گے، پھر عرض کریں گے پروردگار عالم ابھی تو اور بھی رہتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے محبوب پھر سجدے میں چلا جا، پھر نبی سجدے میں تیسرے سجدے میں چلے جائیں گے، میرے مصطفیٰ جب سجدے میں جائیں گے پھر اللہ سے زاری کریں گے، پروردگار عالم آپ فرمائیں گے اے میرے پیارے نبی سر کو اٹھائیے، اب کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی کہیں گے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے اے پروردگار عالم میں چاہتا ہوں اس کو بھی نکال دے جہنم سے۔ رب کریم فرمائے گا کیا میں نے تجھے اجازت دے دی؟ آج ہم تیری بادشاہی کو سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہر ایک کو پتہ چل جائے جو دنیا میں کہتے تھے کہ ہماری طرح ہے، ان کو پتہ چل جائے کہ شان مصطفی کیا ہے۔ قربان جاؤں نبی ایک ایک کو جس کے سینے کے اندر رائی کے برابر دانا جو ہے اس کے برابر ایمان ہوگا اس کو بھی نکال لیں گے، نبی پھر چوتھی مرتبہ سجدے میں جائیں گے، اللہ کہے گا نہیں محبوب اب سجدے میں جانے کی ضرورت نہیں، کیوں پروردگار عالم اب میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس نے دنیا میں ایک مرتبہ یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے دنیا میں ایک مرتبہ اپنی زبان سے یہ کلمہ کہہ دیا میں آج اس کی بھی بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے محبوب اب یہ تیرا کام نہیں، ہم نے جو کام تیرے سے سپرد کرنا تھا وہ کر دیا، اب جس نے قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہا تھا، آج ہم تیرے صدقے ہم ان کو خود بری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، خود اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد۔ وہ جو نہ تھے
تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ذرا شعر میں اعلیٰ حضرت کی ذرا ان کی شان اور علمیت کو دیکھیے، کس انداز میں مصطفیٰ کو پیش کر رہے ہیں۔ کوئی عالم بیان نہیں کر سکتا، کوئی شاعر یہ لفظ بیان نہیں کر سکتا، کوئی آدمی ایسی گفتگو کر نہیں سکتا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے بڑے عرب والے بڑے عربی دان تھے، عربی میں اپنے جیسا کسی کو سمجھتے نہیں تھے، لیکن تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اس نبی کی بات کر رہے ہیں، آئی دیکھیے بلغ میں مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، تذکرہ مصطفیٰ کا کر رہے ہیں، عظمت مصطفیٰ کی بیان کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی بیان کر رہے ہیں۔ گو کہ ہماری زبان نہیں، ہم وہ پھول پیش نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ علم نہیں، ہمارے اندر آداب کی بات نہیں، ہم نبی کی شانوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھنے والی ایک ذات ہے جس کو پروردگار عالم کہتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے مصطفیٰ کی، بشارو من نبات الجنہ، میرے نبی کے سر کے مبارک کے بال مبارک جو ہیں وہ جنت کے پھول ہیں۔ اللہ نے ان بالوں کو جنت کی کیاریوں سے لیا اور اپنے مصطفیٰ کو شان عطا فرمائی۔ آئین ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بلخ میں ایک بلخ شہر ایک ملک ہے، میں قربان جاؤں ایک آدمی تھا بڑی شان والا، بڑی دولت والا، مال و متاع کا مالک تھا۔ دو بیٹے تھے، کہ بڑا تھا کہ چھوٹا تھا۔ دونوں بیٹوں نے دیکھا باپ کی دولت بڑی ہے، جدھر دیکھو ریل پیل ہے، روپیہ چاندی سونا بہت ہے، جدھر نگاہ جاتی ہے دولت کے انبار ہیں۔ اب موت کا وقت آ گیا، باپ دنیا سے چلا گیا۔ دونوں بیٹوں نے مال و متاع کو جمع کیا۔ کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں قربان جاؤں مصطفیٰ اس کی وراثت میں مال بہت تھا، دولت بڑی تھی، سونا بڑا تھا، چاندی بڑی تھی، درہم و دینار بڑے تھے، ہر چیز موجود تھی۔ لیکن اس میں ایک اور خاص جو تحفہ تھا وہ یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کے جسم پاک کے 3 بال بھی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ یہ شان ہے مصطفیٰ کی، سبحان اللہ۔ یہ کوئی محتاج نہیں مصطفیٰ۔ آپ یہ کہیں کہ ہم بات کریں گے اور مصطفیٰ کی شان بڑھ جائے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ اس کو شان اللہ نے دی ہے، جس کو شان اللہ دے دے اس شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بڑی شان ہے میرے مصطفیٰ کی، اتنی بڑی شان ہے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا ہے۔ اب دوست کے دوست کو کوئی برا کہے تو وہ چھوڑتا ہے؟ اب اللہ کے محبوب سے کوئی بات کرے دوسرے لفظوں میں، اللہ کہتا ہے دیکھ لے ہم تیرا کیا کرتے ہیں، وہ تو ہمارے سپرد ہے، وہ تو ہم کریں گے جو کریں گے، تجھے کیا پتہ ہے، تو لوگوں کی باتوں میں آ کر تو اور طرف چل پڑا۔ اب ہم بتاتے ہیں رستہ تجھے، اصل رستہ کون سا تھا۔ تو وہ سب سامان جب انہوں نے آپس میں بانٹا، سونا چاندی روپیہ پیسہ کپڑے جو بھی تھا، زمین دکان نظام سلسلے، تو 3 بال رہ گئے۔ ایک بھائی چھوٹا تھا اور ایک بڑا، برابر۔ آج کل کا دور تو نہیں کہ چھوٹا دیکھتا رہے بڑے یاشی مارے، وہ تو پھر بھی کوئی انصاف والے لوگ تھے۔ اب تو جس کے ہاتھ چیز آ گئی دوسرا دیکھتا ہی رہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ میرے بزرگ جاننے لگے، میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں ندیم صاحب، تو حضرت نے یقین جانے یہ ہو سکتا ہے ان کو کبھی وہ بھی سن لیں، تو انہوں نے حضرت نے کہا یہ چھوٹا ندیم ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ سب سے چھوٹا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے نا یہ آخر میں مار کھا جاتا ہے، بڑے قبضہ کر لیتے ہیں، چھوٹا بس ویسے ہی
وہ سب سے ہمارا وہ بھائی سب سے زیادہ خوشحال ہے، یقین جانے سبحان وہ اللہ کا اس پر کرم ہے، فضل ہے، بزرگوں کی دعا ہے۔ تو ان بھائیوں نے دونوں نے بیٹھ کر جب تقسیم کی، تقسیم کے اندر مال سارا انہوں نے تقسیم کر دیا، لیکن وہ جو 3 بال تھے نا، وہ جو جنت سے اللہ نے مصطفیٰ کو عطا سبحان فرمایا۔ اللہ، لوگ کہتے ہیں سبحان کہ اللہ۔ نبی، اب میں کیا کروں، میں نے مجھے شرم آتی ہے، لوگ کہتے ہیں بشر ہے مصطفیٰ ہماری طرح، اللہ معاف فرمائے۔ اس نبی کی شانوں کو سمجھے تو اللہ سمجھتا ہے بس، اور کوئی نہیں سمجھتا۔ سارے تعریف کرتے کرتے آخر میں ہر آدمی یہی کہتا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ محبوب ذکر کرتے کرتے آخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اگر اللہ کے بعد کوئی شان والا ہے تو ہی ہے بس۔ بے شک، یہ آخر میں یہی کلمہ ہر آدمی کہتا ہے۔ شیخ سعدی سے پوچھو، وہ بھی کہتا ہے، تو رائز لولا کے تمکی بسس سنائے تو تاہا یاسی بسس کہ وصفت کند سعدی نا تمام علیک الصلاۃ نبی والسلام۔ سبحان آخر میں اللہ، یہی ہر آدمی کہتا ہے، جو مرضی زندگی میں کہتا رہے، جب آخری وقت آتا ہے یہ کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے نبی پر صلاۃ بھی اور سلام بھی ہو۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی مواد نہیں رہا کہ ہم بیان کر سکیں، بس آخری جملہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تیرے نبی کی ہم تعریف نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں، اور تو ہی اس نبی کی شان تو خود ہی۔ پھر اللہ سے جب پوچھا تو قرآن اٹھا لیجیے نا، سارا کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ سمجھنے میں نہ آئے بات تو وہ علیحدہ بات ہے، اور طرف کوئی بات لے جائے، لیکن جن کو سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ بریلی میں لیٹ جائیں تو دنیا پھر نام لیتی ہے۔ سبحان اللہ، جو سمجھ جاتے ہیں نا ان کو دنیا سمجھ جاتی ہے، اور جو اس کو بھول جاتے ہیں اس کو دنیا بھول جاتی ہے۔ یہ انسان کے وام میں، گمان میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ بہرحال اب بھائی جو بڑے نے کہا یہ ایک بال آپ کا اور یہ ایک بال میرا، اور ایک رہ گیا۔ بڑے نے کہا اب ایسے کرو، آدھا اس کو کاٹو، آدھا مجھے دے دو، آدھا تم لے لو۔ اب میں ادب کی بات کرنے لگا ہوں۔ تقریر تو آپ علماء کی سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، بڑے انداز میں سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، لیکن ہم اور انداز میں بات کر رہے ہیں، ہم محبت کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے، ہم ویسے عام ایک بات کر رہے ہیں، میں ہوں، زید ہو، بکر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ غلطی سے کوئی اور بات کر جائے تو اس کو اللہ عقل عطا فرمائے، دعا کرے اللہ اس کو سمجھ عطا فرما دے، اور دروازہ ابھی توبہ کا کھلا ہے، اللہ سے توبہ وہ کر لے۔ بہرحال میں بیان یہ کر رہا تھا، تو بڑے نے کہا اے چھوٹے بھائی اب ایسے کر لیتے ہیں، آدھا آپ لے لیں، آدھا دونوں کو 1.5 بال آ جائے گا۔ چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اشاۃ نظیفۃ والفیل جیفۃ، بکری چھوٹی ہے حلال ہے، ہاتھی بڑا ہے حرام ہے، یہ اللہ کی شان ہے نا۔ چھوٹی چیز جو ہے اس کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن وہ کام بڑا کر جاتی ہے، اور بڑے جو ہیں وہ اپنی بڑائی میں مار کھا جاتے ہیں۔ اب اندازہ گئے کہ کیا کیا شانیں ہیں، کیا کیا نظام ہے۔ تو چھوٹے نے کہا بھائی ایسے کر لیں، اس نے کہا ایک اور فیصلہ کر لیں، ایک اور آپس میں بیٹھ کر معاہدہ کر لیں، آپس میں ایک سودا کر لیتے ہیں۔ چھوٹے نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا ایسے کر لیں، بال تینوں مجھے دے دیں، یہ کاٹنا بے ادبی ہے، اب کاٹیں گے مصطفیٰ کے جسم پاک کا بال کاٹیں گے، اور ہم اس کو اپنی کینچی سے کاٹیں یا کسی چیز سے یا چھری سے، تو یہ تو بڑی بے ادبی ہے۔ آپ ایسے کریں، مال سارا آپ لے لیں، بال سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، پیر طریقت زندہ باد، پیر طریقت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پیر طریقت یہ دنیا سے بڑے شان والے لوگ، ہم تو بدکار گناہگار سے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے جو ہم اندر سے ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں نا اپنے آپ کو، یہ تو آپ کی محبتیں ہیں ساری، بہرحال اللہ قبول فرمائے۔ تو چھوٹے نے بڑی بڑی بات کی نا، کہتے ہیں نا کبھی چھوٹوں کی بڑی بات ہوتی ہے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ وہ اللہ کے ایک ولی تھے، چھوٹے بچپن میں وہ روتے روتے گھر آئے، ماں نے کہا خاموش ہی نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا آپ کیا وجہ ہے، آپ رو رہے ہیں؟ تو ماں کو دیکھا وہ آگ جلا رہی تھی، تو وہ آگ جو ہے وہ جل نہیں رہی تھی، تو اس نے کہا بیٹا چھوٹی چھوٹی پہلے لکڑیاں لے کر آؤ نا، ان کو لگائیں گے، آگ جب ان کو لگے گی پھر بڑیوں کو لگ جائے گی۔ تو بیٹے نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ماں یہ چھوٹوں کی وجہ سے بڑے جو جلیں گے تو کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے آپ کو آگ نہ لگے، پہلے ہمیں لگانی پڑ جائے، پھر کیا ہوگا؟ اس وقت ماں کو سمجھ آئی کہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال بیٹے چھوٹے نے کہا بھائی سے آپ یہ کرے سودا، آپ
بال مال آپ لے لیں جتنا بھی ہے جو دولت ہے یہ بال مبارک مجھے دے دیں. سبحان وہ بڑا تھا بڑی بات یہ ہوتی ہے اس نے دیکھا مال ہے بالوں کو کیا کرنا ہے تو اس کو پتہ نہیں تھا بالوں میں ہی سب کچھ ہے مصطفیٰ کے بالوں میں ہی تو سب کچھ ہے. اور یہ تو نبی کو نہیں نا آدمی میں اللہ معاف فرمائے میں ایسی بات نہ کروں ہم تو نبی کو نہیں نہ سمجھ سکے جو سمجھ جاتے ہیں پھر وہ صدیق سے پوچھو ابھی مال آپ خرچ کر رہے تھے نا آپ بارش کر رہے تھے تو مجھے پھر صدیق اکبر کی بات یاد آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصطفیٰ نے پوچھا صدیق کیا پسند ہے کہا یا رسول اللہ بس اللہ مال دیتا رہے میں آپ پر قربان کرتا سبحان اللہ میں ایمان ہوں آپ کر رہے تھے اور میں اس وقت میں کسی اور منظر میں پہنچا ہوا تھا قربان جاؤں اللہ یہ تیرے نبی کے غلام صدیق جیسی تو محبت نہیں ہمارے اندر لیکن قربان جاؤں اتنا جذبہ تو ہے کہ جب مصطفیٰ کا نام آ جائے تو مال جان قربان کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سودا ہو گیا دونوں بھائیوں کا بھائی نے بڑے نے مال لے لیا بڑا خوش ہوا کہا چھوٹا پاگل آدمی ہے بس وہ جناب ایسا کرتے کرتے اس نے سامنے چھوٹے نے کیا کیا سامنے بالوں کو بال مبارک جو تھے وہ رکھ لیے میرے مصطفیٰ کے جسم اطہر سے جو بال ان کو ملنے تھے ان کو مل گئے اس نے سامنے رکھ لیے صبح بھی ان کو سامنے رکھتا باوضو کا درود پڑھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ درود پڑھتے ہیں نا ہم تو کیسے صبح پڑھتے ہیں یہاں بڑا مزہ آتا ہے یقین جانے پاکستان میں تو نہیں پڑھتے صبح کو لیکن یہاں بڑا لطف آتا ہے وہ منہ بھی ایسے کرتے ہیں پھر طیبہ مدینہ طیبہ کی طرف